بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا درس ہے سبق نمبر 8، الدرس الثامن۔ آج آپ کو نئی نئی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم کچھ نئی نئی چیزیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اسماء اشارہ، کلمات الاستفہام، اضافت کی ضمیر اور حروف الجر۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اسماء الاشارہ۔ اسماء الاشارہ کس کو بولتے ہیں؟ اسماء ہے اسم کی جمع، اسم واحد ہے، اسم کا مطلب ہے ناؤن، ٹھیک ہے۔ اسم کی جمع ہو گئی اسماء۔ الاشارہ یعنی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا۔ اب یہ آپ کو خود سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہاذا، آپ نے اکثر شاید سنا ہو کہ ہاذا یعنی یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاذانی یہ دو مذکر، ٹھیک ہے۔ ہاذانی طالبانی، ہاذا طالب، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاذا طالب واحد، یہ ایک طالب علم ہے۔ ہاذان طالبانی، یہ دو طالب علم ہے، ٹھیک ہے۔ ہاؤلائی یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ سب، یعنی ہاؤلائی جتنے بھی مرد عورت جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاؤلائی۔ ہاذیہ، آپ ہاذیہ یہ یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاذیہ، ٹھیک ہے۔ اور ہاتانی یہ دو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاذیہ طالبۃ، ہاتانی طالبتانی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ایک طالب علم ہے یعنی مؤنث کے لیے، اور یہ دو طالب علم ہے مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہو گیا اشارہ قریب کے لیے، یعنی جو چیز قریب ہو ہم بولتے ہیں یہ چیز، ٹھیک ہے۔ ہاذیہ ساعہ، یہ گھڑی ہے، ساعہ مطلب گھڑی۔ ہاذیہ مروحۃ، یہ پنکھا ہے۔ آپ کے سامنے ویڈیو کے اینڈ میں کچھ مفردات کی تصویر آئے گی، آپ نے ان مفردات کو اچھی طرح یاد کرنا ہوگا، آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اشارہ قریب ہم نے پڑھ لیے، اب ہم پڑھیں گے اشارہ بعید۔ ذالک یعنی وہ، ٹھیک ہے، وہ ذالک، ذالک بیت یعنی وہ گھر، ذالک وہ دو، ٹھیک ہے۔ اولئک وہ سب، ٹھیک ہے۔ تلک وہ ایک عورت، یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تلک مدرسۃ بناتی، وہ جو ہے لڑکیوں کا مدرسہ ہے، ٹھیک ہے۔ ذالک اور تانک وہ دو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اشارہ قریب ہے اور یہ اشارہ بعید ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کلمات الاستفہام۔ کلمات الاستفہام جو ہیں کل 8 ہیں، یہ یاد رکھنا آپ۔ کلمات الاستفہام میں سب سے پہلا جو ہے ما ہے، یعنی ما ھذا۔ اب اس کو جو ہے آپ اسی میں لے جائیں، تو ھذا مطلب یہ، ما کا اس کے شروع میں لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ ما ھذا، یعنی یہ کیا چیز ہے، یعنی استفہام یعنی سوالی نشان۔ حل انت طالب، ٹھیک ہے۔ حل مطلب کیا، انت مطلب آپ، طالباً کیا آپ طالب علم ہو۔ اور جب نمبر 3 ہے انت طالب، یہ بھی اسی طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ حمزہ کا مطلب بھی کیا ہے، من، یہ من جو ہے یہ جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ من انت، ٹھیک ہے، یعنی من مطلب کون۔ حل مطلب کیا، ما مطلب کیا، یہ ما جو ہے یہ جاندار کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو من ہے یہ جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اینا یعنی اینا انت، آپ کہاں ہیں، اینا کنت آپ کہاں تھے۔ تو اینا مطلب کیا ہے، کہاں، ٹھیک ہے۔ کیفا نمبر 6 جو ہے السادس، ٹھیک ہے۔ السادس جو ہے وہ ہے کیفا مطلب کیسے۔ اب ہم اکثر پوچھتے ہیں کیفا حالک، آپ نے شاید سنا ہو، یعنی آپ کے حال کیسے ہیں۔ کم یعنی کتنے، ٹھیک ہے۔ کم مال فی بیتک، آپ کے جو گھر میں کتنا مال ہے۔ لماذا مطلب کیا، نمبر 8، ٹھیک ہے، یعنی کیوں۔ لماذا مطلب کیوں، ٹھیک ہے، یعنی لماذا کنت ذهبت الى البیت، آپ کیوں جو ہے گھر گئے تھے۔ یہ تھوڑا مشکل جملہ ہو جائے گا، آپ آگے جا کے سمجھیں گے۔ لماذا مطلب کیوں، ٹھیک ہے، اس کو یہیں تک جو ہے سمجھیں۔ اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں آپ کو سکھاؤں گا۔ تو یہ تو ہو گیا کلمات الاستفہام یعنی سوالی نشان۔ اب ہم پڑھیں حروف جر۔ من مطلب سے، فی مطلب میں، علی مطلب پر، اور عن مطلب سے، الی مطلب کی طرف،
ہم بولتے ہیں نا میں اس کی طرف جا رہا ہوں، میں گھر جا رہا ہوں، میں مسجد جا رہا ہوں، تو اس کی طرف یعنی الا. با یہ ساتھ ملانے کے لیے بھی آتا ہے اور اس کے دوسرے معنی بھی ہوتے ہیں. لا لی جو ہے، لام جو ہے اس کے نیچے زیر ہے تو اس کو بولیں گے لی. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. بعض جگہوں میں دوسرے مطلب بھی آتے ہیں اس کے. تو اب یہ ہم پڑھیں گے اضافت کی ضمیر. اضافت کی ضمیر کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کی طرف اضافت کی جائے. جیسے یہ جو قلم ہے، یہ جو قلم ہے یہ میرا قلم ہے. اب یہ اس قلم کی اضافت جو ہو رہی ہے میری طرف ہو رہی ہے. اب یہ جو قلم ہے، ایک اور مثال لے لو کہ یہ جو قلم ہے یہ آپ کا قلم ہے. تو اس کی اضافت جو ہو رہی ہے، اضافت کا مطلب امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. تو اضافت کا مطلب یہ ہے کہ اس قلم کی اضافت آپ کی طرف ہو رہی ہے کہ یہ آپ کا قلم ہے. یہ قلم جو ہے یہ اس کا قلم ہے. یہ قلم کی اضافت اس کی طرف ہو رہی ہے مذکر کے لیے. اب یہ قلم اس مؤنث کے لیے، یعنی اس مؤنث کا جو اس عورت کا قلم ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اس کی اضافت اس کی طرف ہو رہی ہے. تو اسی کا مطلب یہی ہے. اب یہ آپ دیکھ لیں، یا جسے ہاذا یعنی یہ قلم، ٹھیک ہے. یہ جو قلم ہے یہ مذکر ہے. اب آپ کو میں مذکر مؤنث کی بھی پہچان بتا دیتا ہوں کہ مذکر مؤنث کی پہچان یعنی جو اسم ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی مذکر مؤنث پائے جاتے ہیں. مذکر مؤنث کی آسان سی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ جس کے آخر میں گول تا آئے گا تو وہ سمجھ جائیں کہ وہ مؤنث ہے، اور جس کے آخر میں گول تا نہیں آئے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے. جس کے آخر میں گلتا ہے وہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ مؤنث ہے. جس کے آخر میں گلتا نہیں ہے آپ سمجھ جائیں کہ وہ مذکر ہے. جیسے ساعتن یعنی گھڑی، اور کرسی یعنی کرسی، قلم. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں، ابھی جو قلم ہے یہاں پر کوئی تا نہیں ہے تو یہ کیا ہوا؟ یہ مذکر ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں ساعتن، ساعتن مطلب گھڑی. تو اب یہاں پر جو گولتا آ رہی ہے یہ مؤنث کی علامت ہے. سمپل سی بات ہے. اب جو جس کے اندر بھی یہ گولتا آئے گی، جیسے کراستن کاپی، ٹھیک ہے، طالبتن اور طالبن، ٹھیک ہے، مدرستن، ٹھیک ہے، کلیتن، ٹھیک ہے، مستشفیٰ. اب جس کے آخر میں جو ہے گولتا آئے گی وہ مؤنث کی علامت ہوگی، اور جس کے آخر میں گولتا نہیں آئے گی وہ مذکر کی علامت ہوگی. اب یہ تو تھوڑی بات آگے نکل گئی، لیکن یہ بھی اچھا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو یہ جو یا ہے یہ اضافت کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب یا کہاں، یا کیسے استعمال ہوتی ہے؟ اب یہ دیکھیں آپ، ہاذا مطلب یہ. اب اس کو میں ہاذی ہی نہیں بول سکتا کیونکہ یہ مؤنث نہیں ہے. اگر یہ فرض کریں اگر یہ گھڑی ہوتی، میں گھڑی کی طرف کروں اشارہ، تو یہ جو گھڑی ہے کیا بولوں گا میں؟ ہاذہ ساعتی، ٹھیک ہے. یا اگر میں مذکر کے لیے بولوں تو ہاذا قلمی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہ دیکھیں آپ، ہاذا مطلب یہ یعنی یہ، قلم می، یہ یا جو ہے یہاں پر آ گئی. یعنی یہ میرا قلم ہے. سمجھ میں آ رہا ہوگا. تو کا، اب اس قلم ہی یا کو ہٹا کے اس کی جگہ کا لگا دیں تو کیا ہوگا؟ ہاذا قلمک، یہ آپ کا قلم ہے. ہاذا جوالک، ٹھیک ہے. اس کو ہاذی نہیں بول سکتے. تو اب یہ جو کا ہے، کا تو ہو گیا. اب یہ کا کی ہے، اب یہ مؤنث کے لیے آتا ہے. یعنی آپ ایک مرد، آپ ایک عورت، اس کے اندر بھی دو چیزیں. تو یہ کا مؤنث، یہ کا مذکر، اور یہ کی جو ہے مؤنث کے لیے آتا ہے. اب یہ جو ہو ہے یہ مذکر کے لیے آتا ہے. ہاذا قلمہ، ہاذا قلمہا، ٹھیک ہے. یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا امید ہے. تو اگلی ویڈیو کے لیے
اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔